ایک دفعہ پرائمری اسکول کے ایک بچے نے رات سوتے وقت محسوس کیا کہ اس کے ابو اور امی سرگوشیوں میں کوئی بات کر رہی ہیں. نہ جانے کیوں اس کا خیال آیا کہ میں سنوں کہ ابو امی کیا باتیں کر رہی ہیں. اس نے سنا کہ اس کی ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب تو میرے بچے کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے. وہ معصوم ذہن، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے. اس نے اپنے طور پر جو بات سوچی یا جو اسے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ معجزہ کسی دوائی کا نام ہے جو اتنی مہنگی ہے کہ میرے ماں باپ لے نہیں سکتے، اس لیے وہ رو رہے ہیں. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لمبی دیر سے اس کا چھوٹا بھائی بیمار ہے. وہ بڑی دیر تک رات کو سردی کے اس موسم میں پہلو بدلتا رہا، جاگتا رہا، اور پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچا. اس نے یہ سوچا کہ اس نے سارا سال جو پاکٹ منی باکس میں جمع کی تھی وہ صبح و دم اس پاکٹ منی کو لے کر کسی میڈیکل سٹور پر جائے گا اور معجزہ خرید کر اپنے ابو اور امی کو دے دے گا کہ ابو جی یہ بھائی کے لیے میں معجزہ خرید لایا ہوں. صبح اٹھا، اس نے اپنا منی باکس توڑا. بھلے وقتوں کی بات ہے کہ جب ہزاروں روپے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس، بڑے امیر لوگوں کے پاس چند 100 روپے ہوتے تھے. اس نے وہ جتنی رقم تھی وہ گنی، وہ چند 100 روپے تھے، اور وہ لے کر ایک میڈیکل سٹور پر چلا گیا اور جا کر بڑی معصومیت سے، وہ 2 یا 3 کا بچہ ہوگا، کہنے لگا انکل یہ پیسے لیں اور مجھے ایک معجزہ دے دیں. میڈیکل سٹور والے نے اس کو اگنور کر دیا، باقی جو کسٹمرز تھے ان کو دینے لگا. بچے کو محسوس ہوا کہ اس نے کوئی بے وقوف حرکت کی ہے. اس کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے سارے میڈیکل سٹور والے کے سامنے رکھ دیے. کہا انکل یہ میرے پورے سال کی پاکٹ منی ہے، عید پر بابا نے جو مجھے ڈریس لے کر دینا تھا میں نے نہیں لیا تھا، میں نے وہ پیسے بھی جمع کر لیے تھے، تو پلیز. ابو اور امی بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹے کی، میرے چھوٹے بھائی کی زندگی خطرے میں ہے اور وہ صرف معجزے سے بچ سکتا ہے، آپ پلیز مجھے ایک معجزہ دے دیں. اس کی یہ بات سن کر میڈیکل سٹور والا، اس کا بھی دل نرم پڑا، آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے میرے بیٹے میری جان، میرے پاس معجزہ ہوتا تو میں ضرور تمہیں دے دیتا. کہنے لگا انکل دیکھیں میں اپنے کلاس فیلوز جو ہیں ان سے بھی بھیک مانگ لوں گا، میں اپنے ہمسائے جو ہیں ان کے بھی دروازے کھٹکھٹاؤں گا، میں اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی جاؤں گا، میرا جو بھی جاننے والا ہے میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا، پلیز مجھے معجزہ دے دے، میرے بھائی کی جان خطرے میں ہے، میرے ابو امی کبھی نہیں جھوٹ بولتے، شاید میرے بھائی کی جان بچ جائے. ایسے میں وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے کہا بیٹے یہ اماؤنٹ مجھے دے دو، میرے پاس ایک معجزہ ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں. اس نے کہا جی یہ لے. 1 سیکنڈ لگا، اس نے اماؤنٹ اس اجنبی کے ہاتھ پر رکھی. اجنبی نے اس بچے کا ہاتھ تھاما اور اس کے گھر چلا گیا. بچے کو دیکھا، چیک کیا تو اسے معلوم ہوا یہ اس دور کی بات ہے جب اس بیماری کا کوئی پراپر علاج نہیں تھا. اس بچے کے دماغ میں کینسر تھا اور اتفاق سے وہ شخص نیورو ڈاکٹر تھا، نیورو سرجن تھا. وہ بچے کو اپنے ہاسپٹل لے گیا، اس نے بچے کی ٹریٹمنٹ کی، اس کی سرجری کی، اور اللہ نے اس بچے کو نئی زندگی دے دی. 1 سال گزرا، 1 سال اس بچے نے محسوس کیا کہ جیسے تب میرے پیرنٹس آپس میں باتیں کر رہے تھے، ابو امی آج بھی کر رہے ہیں. تو اس نے سنا تو اس کے ابو کہہ رہے تھے دیکھا اللہ نے معجزہ دکھا دیا اور میرے بچے کی جان بچ گئی. تو اس کی ماں کہہ رہی تھی ہاں ایسے ہی ہوا ہے، کہ وہ بچہ تڑپ کر رضائی سے باہر نکلا اور ابو امی کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا ابو امی معجزے ایسے نہیں ہو جاتے، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہو
وہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، اور صرف جذبہ نہ ہو، وہ لے کر باہر سڑک پر نکل آئیں، مارکیٹ میں آ جائیں، اور آپ میں یہ حوصلہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں سے مانگ سکیں، اپنے دوستوں سے مانگ سکیں، اپنے تعلق والوں سے مانگ سکیں، ابو پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بہترین سکور، شاندار زندگی، اعلی اقدار، اس کا معجزہ ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ لے کر آپ جب باہر میدان میں آ جائیں گے، آپ میں حوصلہ ہو کہ آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں گے، آپ اپنے محلے داروں سے پوچھیں گے، جس سے بھی آپ کو علم ملے گا آپ اس سے علم حاصل کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر معجزہ ہوگا۔ کوئی تو شہر تذبذب کے ساکنوں سے کہے، کوئی تو شہر تذبذب کے ساکنوں سے کہے، نہ ہو یقین تو پھر معجزہ نہ مانگے کوئی، نہ ہو یقین، نہ ہو یقین تو پھر معجزہ نہ مانگے کوئی۔ جب آپ کے اندر وہ یقین پیدا ہوگا جو اس ٹارگٹ کو، اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ہے، پھر یہ ستارے آپ کے پاؤں چومنے کے لیے آگے آئیں گے کہ میں زمین پر ہی کھڑا تھا کہ فلک چھو آیا، میرا بازو کوئی جبریل کا پر لگتا ہے۔ میں زمین پر ہی کھڑا تھا، میں زمین پر ہی کھڑا تھا کہ فلک چھو آیا، میرا بازو کوئی جبریل کا پر لگتا ہے۔ آپ سے جو کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنا ٹارگٹ طے کریں، پھر اس کے لیے مطلوب حوصلہ، ولولہ، جذبہ اور یقین پیدا کریں، پھر معجزے ہوں گے۔ پھر لوگ کہیں گے کہ کیا یہ وہی طالب علم ہے، کیا یہ وہی لڑکا ہے، آج یہ سب سے آگے منزل کے بالکل قریب ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ سب کے اندر یہ خواہش موجود ہے، بس اس خواہش کے اوپر جو گرد ہے اس گرد کو ہٹا دیں، اس یقین کو جو زنگ لگ گیا ہے اس کو دور کر دیں، پھر اللہ کریم اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے۔